آج کی اس چھوٹی سی کلپ میں ہم مسئلہ فلسطین کی ابتدا کے بارے میں بات کریں گے۔ مشرقی وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی عسکری تحریک فلسطین میں موجود رہی ہے، جس نے کچھ عرصے پہلے مذہبی رنگ اختیار کر لیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کی ابتدا پہلی جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے لے کر 1918 سے ہوئی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا، یعنی فلسطین کا علاقہ اوٹمن امپائر میں شامل تھا۔ اس زمانے میں ترکوں نے اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ان کا براہ راست ڈائریکٹلی یعنی کلیش ہوا۔ دوران جنگ عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی اور برطانیہ کا ساتھ دیا۔ اس کے بدلے انگریزوں کا ان سے یہ وعدہ تھا کہ وہ انہیں ترکوں سے آزادی دلوائیں گے۔ دوسری جانب کئی صدیوں سے یہودی فلسطین کے ارض مقدس یعنی ہولی لینڈ پر اپنی ریاست قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے تھے، جہاں سے ان کی ریاست 70 عیسوی میں رومی حکمران ٹائٹس، جس رومی حکمران ٹائٹس کی حکومت تھی 39 سے لے کر 81 عیسوی تک، تو اس رومی حکمران ٹائٹس نے ان کی حکومت ختم کر دی تھی۔ یہودیوں کی یہ تحریک صہیونی تحریک یعنی زائونسٹ موومنٹ کہلاتی ہے۔ اس جنگ میں یورپ کے صہیونی یعنی زائونسٹ یہودیوں نے بھی اس شرط پر برطانیہ اور فرانس کی حمایت یعنی سپورٹ کی کہ وہ ان کی ریاست کی قیام میں مدد کریں گے۔ وہ یعنی اس کے بدلے میں یہودیوں کو برطانیہ اور فرانس اپنی اسٹیٹ قائم کرنے میں مدد ان کی کریں گے۔ جنگ عظیم کے خاتمے، اس فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے پر لیونٹ جو کہ بحیرہ روم میڈیٹرین سی کے مشرق کا علاقہ ہے، وہاں پر برطانیہ اور فرانس کی عملداری قائم ہو گئی۔ یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے پر برطانیہ اور فرانس کا کنٹرول ہوا لیونٹ ایریا پہ۔ انہوں نے اس علاقے میں کثیر تعداد میں یہودیوں کی آباد کاری کا عمل شروع کیا۔ پھر انہوں نے یہودیوں کو وہاں پہ بسانا شروع کیا۔ انہوں نے اس علاقے کو 4 ممالک میں تقسیم کر کے ان میں مسلم حکومتیں قائم کی، جن میں عراق، شام، لبنان اور ٹرانس جارڈن شامل تھے۔ ٹرانس جارڈن کے علاقے میں موجود اردن، فلسطین اور اسرائیل پر مشتمل علاقہ شامل تھا۔ یعنی جو اس حصے کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، پہلے عراق، شام، لبنان اور ٹرانس جارڈن، اور پھر ٹرانس جارڈن کے علاقے کو آج کے موجودہ اردن، فلسطین اور اسرائیل پر یعنی مشتمل وہ تھا۔ اسی میں سے یہ 3 پھر نکلے۔ تو اس کے بعد قیام ہوتا ہے اسرائیل کا، یعنی اسرائیل وجود میں آتا ہے۔ تو فلسطین میں آباد مسلمانوں کو یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے مزاحمت شروع کی، اس کے اگینسٹ ہوئے۔ یہ مزاحمت ناکام رہی۔ دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام تک اس علاقے میں یہودیوں کی کافی آبادی ہو چکی تھی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اس کے بننے کا اعلان کیا گیا۔ تو اس پر عرب ممالک مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق نے اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جس میں اسرائیل کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس کا رقبہ، اس کا ایریا پہلے سے کچھ زیادہ ہو گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے عرب ممالک میں پناہ گزین ہوئے۔ اس جنگ میں اخوان المسلمین کی تمام شاخوں نے پورے جذبے جہاد کے ساتھ شرکت کی۔ 1950s اور 1960s کے عشروں میں مصر اور شام میں سیکولر حکومتیں رہیں، جنہوں نے اخوان المسلمین کو بری طرح کچل دیا۔ انہوں نے عرب نیشنلزم کے نظریے کو فروغ دیا۔ 1967 میں اسرائیل کے ساتھ ان کی ایک اور جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا رقبہ ایریا مزید بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد 1973 میں ایک اور جنگ ہوئی
جو عرب نیشنلزم کے بجائے اسلام کے جنڈے تلے لڑی گئی۔ اس جنگ میں ابتدا میں مصر کو کامیابی ہوئی، مگر امریکہ کی مداخلت کے بعد اسرائیل کا پلہ بھاری رہا۔ پھر 1978 عیسوی میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت، کنٹریکٹ کے تحت، ایگریمنٹ کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اسرائیل نے مصر کا جزیرہ نما سینا اسے واپس کر دیا۔ اس کے بعد مصر عرب دنیا میں اچھوت بن کر رہا۔ تو اس کے بعد سے ابھی تک بھی یہ تحریک چل رہی ہے، ان کے درمیان کلیشز ہو رہی ہے۔ تو آگے